وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کو نعمتیں دے کر خوش ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم دنیا کی کسی شخصیت سے نہیں دے سکتے، کیونکہ دنیا کے لوگ کتنے ہی خیر خواہ کیوں نہ ہوں بہرحال مانگنے سے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی بڑا جگری دوست ہو، کوئی عزیز ہو، سگا بھائی ہو، آپ ایک دفعہ مانگیں گے وہ دے دے گا، پھر مانگنے جائیں گے پھر دے دے گا، پھر مانگنے جائیں گے شاید دے دے، کچھ سوچے، چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں مرتبہ پھر وہ اپنے عذر سنانا شروع کر دے گا، جی میرے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کرونا وائرس ہے، بزنس بند ہے، تو میں بھی بس ایسے ہی چل رہا ہوں۔ 9ویں 10ویں دفعہ وہ موڈ بنائے گا اور بالآخر معذرت کر لے گا۔ یہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مخلوق کو ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنی جگہ پہ ترغیب دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تمام انسانوں کو فرمایا، یہاں مسلمانوں کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ، دینے میں صرف مسلمانوں کو نہیں دیتے، ساری مخلوق کو یا ایھا الناس کہا، تمام انسانوں کو کہا۔ اللہ اکبر۔ تاہم چونکہ ہم اس وقت دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، بس دعا کی کیفیت بنانے کے لیے تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ جب ایک ذات دینے والی ذات ہے، دے کر خوش ہوتی ہے، تو پھر ہمارے مانگنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تھوڑا اور محدود نہ مانگیں۔ تھوڑا مانگنا ہو تو کسی دنیا دار سے بندہ سوال کرتا ہے، کسی کنجوس سے سوال کرتا ہے، اس کی جیب، اس کی اوقات دیکھ کے۔ اللہ رب العزت کا تو خزانہ ہی ان گنت ہے، تو اللہ رب العزت سے جب مانگنا ہے تو پھر کھلا مانگے، صرف اپنے لیے نہ مانگے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا گمان رکھیں۔ جس کا جتنا گمان ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت جی کھول کر مانگے، ہر چیز مانگے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا ہر چیز ہی دین ہے، آخرت ہے، لیکن چلیں ہم نے اپنے ذہن میں کچھ دنیا بنائی ہوتی ہے، کچھ دین بنایا ہوتا ہے، دونوں مانگے۔ دنیاوی رزق مانگیں، رزق کی برکت مانگیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، گھر ہے، سواری ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ سے مانگے، اور دین کی نعمت مانگے۔ بہت سارے نوجوان کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، دعا کریں میں حافظ قرآن بن جاؤں، موقع ہے۔ دعا کریں میرا حافظہ اچھا ہو جائے، چیزیں یاد نہیں رہتی، پڑھ کے بھول جاتا ہوں، موقع ہے۔ دعا کریں میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، یہ مانگنے کا موقع ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بڑی جنت عطا فرمائے، یہ موقع ہے۔ دعا کریں میرے والدین کی بخشش ہو جائے، تو یہ موقع ہے۔ اب ذرا ذہن میں اس بات کو لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی مانگنے کا کہا ہے،
لیکن رمضان کے بارے میں تو کہا یہ ہے ہی میرے بندوں کا خاص مہینہ جس میں میری رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک بات. پھر رمضان میں بھی آخری عشرہ، اس میں رحمت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کی دین اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور آخری عشرے میں طاق راتیں، اللہ اکبر، یہ تو وہ راتیں ہیں جس میں زیادہ امید ہے لیلۃ القدر کی، اس رات کی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور عین ممکن ہے آج کی رات وہ رات ہو، کیونکہ 27 کے بارے میں بھی زیادہ اشارے ملتے ہیں. تو ممکن ہے یہ وہی رات ہو، یہ وہ چانس ہے جو آج اس وقت ہمارے پاس ہے. اس وقت ہم دل کی تنگی کو ختم کر کے پورے ہوش و حواس سے، پورے دھیان سے، پوری لگن اور تڑپ سے اللہ سے مانگے. یہاں اتنی بات سمجھ لیں، دعا پڑھنا اور ہوتا ہے، دعا مانگنا اور ہوتا ہے. دعا ایک ہوتا ہے رواج ہم نے بنایا ہوا، ہاتھ اٹھایا ہوا، سارے الفاظ کو بول رہے ہیں، کوئی مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں، سارے آمین آمین آمین، چلو جی ہاتھ پھیرو جاؤ. یہ نہیں ہوتا. دعا تو مانگنی ہوتی ہے. دعا پتہ مانگنے کی کیفیت کب بنتی ہے؟ کسی کے خدا نخواستہ والد کو کینسر ہو لاسٹ سٹیج کا، اور وہ ہاسپٹل میں کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہو، اور وہ شہر کا بہترین ہسپتال ہو، اور ڈاکٹر جو ہے وہ افسردہ چہرے کے ساتھ کہے کہ وی آر سوری، اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو اب آپ گھر لے جائیں. یعنی اب ان پر ادویات یا علاج مزید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب آپ ان کو لے جائیں. اب جب اسباب کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، اب بیٹا دعا کرتا ہے اللہ سے. ہاں جی، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. سبب کہیں نہ کہیں موجود ہو نا تو بندے کی دعا میں زور نہیں لگتا. اس کی چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں. جب موبائل فون نہیں تھے تو بیٹا جب گھر سے نکلتا تھا، پڑھنے جاتا تھا یا کسی کام جاتا تھا، اور اپنے وقت پر واپس نہیں آتا تھا نا، تو ماں تڑپ اٹھتی تھی کہ میرا بچہ کیوں نہیں آیا. ماں کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، مصلی پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. اب چونکہ ایک سبب آ گیا تو فوراً دعا کرنے کے بجائے کال ملاتی ہے، بیٹا کہاں پہ ہو؟ وہ کہتا ہے اماں ذرا لیٹ ہو گیا تھا، آ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو انسان کی یہ کمزوری ہے، جب اسباب کے دروازے کھلے ہوں تو دعا کے لیے اس کی دل کی کیفیت کبھی نہیں بنتی، اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے. آپ آج تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ آپ کا دنیا میں کوئی کام کاروبار نہیں، کوئی گھر بار نہیں، آپ مفلس ہیں. جو کپڑے آپ نے پہنے میں بس یہی کپڑے آپ کے پاس ہیں، جو کھانا آپ کھا چکے ہیں بس وہی کھانا آپ نے کھایا ہے، آپ کا دنیا میں کچھ نہیں ہے. سارے اسباب ذہن سے نکال کے اللہ سے مانگنا شروع کریں. آخری بات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا ایسی نعمت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں. 3 شکلوں میں سے کسی بھی شکل صورت میں دعا قبول ہو جاتی ہے. پہلی شکل، آپ نے جو دعا مانگی منوان اللہ نے وہی چیز عطا کر دی. یہ وہ شکل ہے جو سب کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے ہاں میں نے دعا مانگی تھی، دعا قبول ہو گئی. آپ نے جو نوکری مانگی مل گئی، جو چھوکری مانگی تھی مل گئی، جہاں شادی کرنا چاہتے تھے ہو گئی، یا جو بھی کچھ مانگا تھا وہ مل گیا. آپ نے کہا اللہ نے میری دعا سن لی. لیکن یہ دعا کی قبولیت کی پہلی شکل ہے. دوسری شکل کیا کہ آپ نے دعا تو کی لیکن وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کا تو علم غیب ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ میرا نیک ہے، دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں. دعا آپ نے مانگی تھی اسی چیز کے لیے، اللہ نے وہ چیز ہٹا کے کوئی اور چیز دے دی. بچہ چھوٹا ناسمجھ ہوتا ہے، کچن میں جا کے نا چھری پکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں بلیڈ والی سائڈ سے پکڑ لیتا ہے. اب ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس نے بلیڈ والی سائڈ سے چھری کو پکڑ لیا زور سے، اب اس سے لینا بھی ہے اور وہ دے نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے اتنی چمکدار ہے، اچھی چیز ہے.
تو ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں، بچے کو اسی طرح کی چمکدار چاکلیٹ کا ریپر دکھاتے ہیں، چاکلیٹ دکھاتے ہیں، بیٹا یہ لے لو وہ چھوڑ دو، کیوں؟ ماں باپ کو پتہ ہے کہ وہ نقصان دہ اس کے لیے، یہ فائدے مند ہے، تو بچہ وہ چاکلیٹ دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض کا دعا کی بالکل عین وہی شکل پوری کرتے ہیں جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اس کا متبادل، اس کا اچھا ریپلیسمنٹ دے دیتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی دوسری شکل ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، دنیا میں اس کو کوئی ریٹرن نہیں کرتے، لیکن جب بندہ اللہ کے یہاں پہنچے گا، ترازو میں اعمال تل رہے ہوں گے، اور اس وقت امید ہوگی مجھے ایک بھی کہیں سے نیکی مل جائے، میرے نیکی والا پلڑا جھک جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو نیکیوں میں ٹرانسفارم کر کے اس کے وزن میں، نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اس وقت اپنی دعاؤں کو دیکھے گا وہ نیکیوں میں بدل چکی ہیں، تو وہ اس وقت حسرت سے یہ کہے گا کاش میں دنیا میں خوب دعائیں مانگتا اور ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ آج تو بندہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اللہ سن نہیں رہے، میں 10 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے مانگ رہا ہوں۔ آپ نے واقعہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک اللہ سے اولاد مانگتے رہے، بیٹا مانگتے رہے، اور نبی اعلیٰ کے، لیکن نا امید نہیں ہوئے، مانگتے رہے، اتنی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور بیٹا عطا کیا۔ ہم عام طور پہ دعا مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، ایک لسٹ ہوتی ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، اچھا یہ بھی کام کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، اور اگلے دن شکوہ ہوتا ہے میں نے کل تو لسٹ سنائی تھی، کام کیوں نہیں کیا میرا ابھی تک؟ جیسے اللہ معاف کرے کسی ملازم کو کام نہیں دیتے کہ جاؤ مارکیٹ سے یہ انڈے لے آنا اور یہ کرانا، یہ، اور آ کے ڈانٹتے ہیں اس کو، بتاؤ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مانگنا اور ہوتا ہے، دعاؤں کا پڑھنا اور ہوتا ہے۔ دعا میں تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر اتنی لمبی دعا کی، حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ صحابی فرماتے ہیں ہم سجدے میں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے وہم ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، بالکل حرکت نہیں تھی اور لمبا سجدہ۔ کہنے لگے مجھے وہم ہونے لگ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو کہنے لگے میں نے ڈر بھی رہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادت اور دعا کر رہے ہیں تو میں ڈسٹرب نہ کر دوں، تو پیر کا انگوٹھا مبارک کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے میں حرکت ہوئی، تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ اتنی لمبی دعا کی کہ صحابی کو شک ہونے لگ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی جن کا کہہ دینا کافی ہے، اللہ کے اتنے محبوب ہیں، ایک دفعہ کہہ دیں اللہ سن لے، لیکن کتنی دیر تک دعائیں مانگتے رہے، کتنی لمبی دعائیں مانگتے رہے۔ تو ہمیں بھی دعاؤں کو پڑھنا نہیں ہے، دعا کو مانگنا ہے۔ میرے شیخ نے بات سمجھائی، لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں یا دعاؤں کا وقت آتا ہے تو فرمائے ایک دعا کو مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، ریپیٹ کرتے جائیں، یعنی ایک ہی دعا ہے اس کو مانگتے جائیں۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے بس خاموش، نہیں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ اولاد نرینہ دے دے، مانگتے رہیں مانگتے رہیں، اس کی کیفیت سمجھیں۔ وہ فقیر آپ چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں گاڑی میں تو وہ آ جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کچھ اللہ کے نام پہ، آپ اشارہ کرتے جاؤ تو چلا جاتا ہے، وہ پیچھے لگ جاتا ہے، وہ اتنا مانگتا ہے آپ کا بالکل ارادہ نہیں تھا، آپ دل میں تنگی اور کنجوسی محسوس کر رہے ہوتے ہیں میں نے نہیں دینا اس ٹائم، لیکن وہ اتنا مانگتا ہے، اتنا مانگتا ہے کہ آپ بھی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا پالا تو سخیوں کے بادشاہ سے، اللہ تو سخی ہے، اللہ کی دین میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی نا طلب دیکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے اس مسئلے کو، انہوں نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اگر پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو سن لے، انہوں نے اس کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا ہمیں نا یہ جو خوبصورت پرندے ہوتے ہیں ان کو پالنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کی آوازیں ہمیں اچھی لگتی ہے، بعض لوگوں کو کوئل کی آواز اچھی لگتی ہے تو اس کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ بس اس کی آواز سنتے رہیں، آواز سنتے رہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی بندے محبوب ہوتے ہیں، تو بندہ جب اللہ سے مانگتا رہتا اللہ کو اس کا مانگنے کی آواز اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ تو ہم
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ دعا مانگتے وقت بس آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے یہ سوچیں کہ میں اپنی قبر میں ہوں، ہم لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں، یہ سوچیں کہ میں اپنی قبر میں ہوں اور اکیلا ہوں، میرے ساتھ اس وقت کوئی نہیں بیٹھا ہوا، بالکل ہر آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، اور واقعی ایک دن آنے والا ہے ہم قبر میں اکیلے ہوں گے۔ اور سوچیں کہ ہمیں فرشتے نے کہا ہے کہ چند لمحے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لو، اس کے بعد روح قبض کر لوں گا۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تھوڑا ذکر کر لیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ لائٹ بند کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah, 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 کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دلوں میں سما رہی ہے, ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے. اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف متوجہ رہیے, ہاتھ اٹھا لیجئے, دل, دماغ, جسم,
چہرہ ہر طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اپنی اپنی دعائیں مانگیں گے ہم، انفرادی دعائیں، اس کے بعد پھر آخر میں اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے اپنے لیے دین پر استقامت، ہدایت اور خاتمہ بالایمان مانگے۔ اپنے گھر والوں کے لیے ہدایت اور خاتمہ بالایمان مانگے۔ اپنے خاندان کے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے اچھے خاتمے کے لیے اور اچھے انجام کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے۔ ان کے لیے جنت الفردوس میں ٹھکانہ مانگے۔ جس کے والدین فوت ہو گئے، دادا دادی، نانا نانی یا بھائی بہن، جو رشتہ دار، سب کے لیے دعا کریں۔ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں جن سے ہم نے دنیا کا علم پڑھا یا دین کا علم پڑھا، اپنے مشائخ کے لیے دعا کریں۔ اپنی دنیا کی حاجات اللہ کے سامنے رکھ دیں، رزق کی برکت مانگے۔ یاد رکھیں رزق میں ہر چیز آتی ہے جس سے انسان زندگی بھر نفع اٹھاتا ہے، ہر چیز رزق میں ہے۔ کپڑا، مکان، بیوی، بچے، گاڑی، ہر چیز رزق ہے۔ خوب مانگے، اللہ سے خوب مانگے۔ صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا، یہ وہ رات ہے جس میں خوب ملتا ہے۔ خوب مانگے، بار بار مانگے، دہراتے رہیں، مانگتے رہیں۔ جیسے فقیر پیچھے لگ جاتا ہے، نہیں پیچھا چھوڑتا، لے کر چھوڑتا ہے، ہم بھی اللہ سے لے کر چھوڑیں گے، ہم نہیں اٹھ کر جائیں گے اللہ کے در سے۔ جس فقیر نے 5 روپے لینے ہوتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتا، رونے والی شکل بنا لیتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ جس اللہ سے ہمیں جنت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا عشق چاہیے، ہمارے اندر کتنی طلب ہے۔ اللہ نے یہ طلب دیکھنی ہے، اللہ سے مانگیے۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، خاندان کے لوگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے، خاندان کی بچیوں کے اچھے رشتے کے لیے، اچھے نصیب کے لیے، خاندان کے نوجوانوں کے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے دعائیں کریں۔ خاندان کے بوڑھوں کے لیے صحت کی دعا کریں۔ اللہ سے دنیا میں بھی عافیت والا مکان مانگے، آخرت کے لیے بھی عافیت والا مکان مانگے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، آپ نے دنیا میں ہمیں کار بہاریں دکھا دی، یا اللہ آخرت میں بھی بہاریں دکھا دے، یا اللہ انجام بھی اچھا فرما دے۔
یا اللہ نعمتیں دینے کے بعد نعمتیں چھین نہ لیجیے، یا اللہ رزق دینے کے بعد فقر و فاقہ سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، یا اللہ آپ نے صحت عطا فرمائی، صحت دینے کے بعد بیماری سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ آپ نے عزتیں دی، عزتیں دینے کے بعد ذلیل ہونے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہم ذلت سے ڈرتے ہیں، دنیا کی ذلت سے بھی ڈرتے ہیں، آخرت کی ذلت سے بھی ڈرتے ہیں۔ ساری انسانیت کھڑی ہوگی، ماں باپ کھڑے ہوں گے، بہن بھائی کھڑے ہوں گے، دوست رشتہ دار کھڑے ہوں گے، ہمارا نام پکارا جائے گا، نتیجے کا اعلان ہونے لگے گا۔ لوگ سوچتے ہوں گے یہ دنیا میں اتنا نیک تھا، اتنا نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، چہرہ سنت کے مطابق بنایا ہوا تھا، شرعی لباس پہنتا تھا، ہمارا نتیجہ دیکھ کر وہ ہم سے نفرت نہ کرنے لگے کہ یہ اندر سے کتنا غلیظ تھا، کتنا گندا تھا، چھپ چھپ کر کیسے گناہ کرتا تھا۔ یا اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لیجیے۔ دنیا میں انسان کسی امتحان میں ناکام ہو جائے دوبارہ ہمت کر لیتا ہے، آخرت کا امتحان تو ایسا امتحان ہے، ایک مرتبہ ناکام ہوئے پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ یا اللہ ہمارا آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں کسی اور ٹھکانے سے امید نہیں۔ یا اللہ فقیر بھکاری مانگتا ہے، اسے مل جائے تو ٹھیک، ورنہ کسی اور دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارا تو آپ کے سوا اور کوئی دروازہ بھی نہیں، ہمارا تو آپ کے سوا اور کوئی خدا بھی نہیں۔ یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ آپ سے ہی لینا ہے، آپ ہی دیں گے، آپ ہی سے لو لگی ہے، آپ ہی سے امیدیں لگی ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ یا اللہ آپ نے خود ہمیں شرک کرنے سے منع کر دیا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی قبر پہ جا کے نہ مانگو، کسی دوسرے دروازے پر جا کے نہ مانگو۔ یا اللہ یہ اعتکاف والے آپ کے گھر آ گئے، آپ ہی سے مانگنے آئے ہیں، شرک نہیں کر رہے۔ یا اللہ اب آپ دے بھی دیجئے، اب آپ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ آپ نے خود قرآن کریم میں فرمایا انسان بڑا عجلت پسند ہے، بڑا جلد باز ہے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہماری امیدیں ٹھنڈی ہو جائیں، یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، ہماری ہمتیں چھوٹی ہیں، یا اللہ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے۔ یا اللہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ نوجوان، یہ مسکین فقیروں کی طرح زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، یا اللہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ فقیروں کو تو آپ ہی دیتے ہیں، آپ نے خود فرمایا قرآن میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو۔ یا اللہ ہم زمین پر بیٹھ کے آپ سے مانگ رہے ہیں، فقیروں کی طرح مانگ رہے ہیں، یا اللہ بھکاریوں کی طرح مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے کشکول بھر دیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے۔ یا اللہ 10 دن مسجد میں رہنے سے تو اب تو ہم بھی مسجد والے کہلانے لگے۔ یا اللہ آخرت میں جس کو مندر سے نکال کے جہنم میں پھینک دیا جائے اس پر افسوس نہیں، جس کو گرجے سے نکال کے جہنم میں پھینک دیا جائے اس پر افسوس نہیں، افسوس تو اس کی زندگی پر ہوگا جو مسجدوں میں رہا اور نکال کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یا اللہ ہمیں مسجد والے اعمال کرنے کی توفیق آپ نے دی، مسجد سے محبت آپ نے دی، مسجد میں رہنے کی توفیق آپ نے دی۔ یا اللہ اب مسجد سے نکال کے جہنم میں نہ پھینکیے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دیجئے، ہمیں موت تک نیکوکاری پرہیزگاری والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں فصلی بٹیرے بننے سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ رمضان آتا ہے، ہم نیک بن جاتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے،
ہم پھر گناہگار اور بدکاری والی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شریعت پر، نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ جیسے رمضان مبارک میں آپ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سارا سال قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے جیسے رمضان میں تہجد، اشراق، چاش، توابین اور پانچوں نمازیں اہتمام سے پڑھنے کی باجماعت توفیق عطا فرمائی، یا اللہ سارا سال ایسے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی، رات کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس توفیق کو سارا سال عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک میں روزہ رکھوا کر یہ سمجھا دیا کہ اگر آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کی خاطر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں گے۔ یا اللہ سارا سال کم از کم ہمیں حرام چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزے کی حالت میں ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، یا اللہ سارا سال ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسکرین کی گندگی سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انٹرنیٹ کی غلاظت سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بری صحبت سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شریعت کے اوپر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یہ وہ نعمتیں ہیں ہم آپ سے ہی صاحب مانگ سکتے ہیں، کسی کے سامنے جا کر تو اپنا راز بھی نہیں کھول سکتے۔ یا اللہ ہمارے اندر کیا گند بھرا ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ اس گند کو اندر سے ہی صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج کی رات ہمیں دھو ڈالیے، آج کی رات تو دینے کی رات ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مراد پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی برکت مانگنے والا جس کے رزق میں وسعت کر دوں، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا جس کو میں ہدایت دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں۔ یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے مانگ کر اور یا اللہ لے کر چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس دروازے سے مانگ رہے ہیں جہاں سے ضرور ملتا ہے، اس دروازے سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا۔ یا اللہ یہ جس عمارت میں ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے، اس کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ یا اللہ ہم تو آپ کے گھر کے اندر آ چکے ہیں، آپ کے مہمان بن چکے ہیں۔ یا اللہ مہمانوں کو بھی کوئی بے اکرامی کر کے باہر نکالتا ہے، یا اللہ اپنے مہمانوں کا اعزاز کیجئے، ان کی جھولی ان انعامات سے بھر دیجئے۔ یا اللہ جو بھی ہماری جائز ضروریات ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری درخواست کو قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، رد نہ فرمائیے۔ یا اللہ اگر ہم بہت برے ہیں اور آپ نے ہمیں معاف نہیں کرنا، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا آپ نے ہمیں معاف نہیں کرنا، یا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، یا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ ہم معافی کہاں جا کے مانگیں، کس در سے جا کے معافی مانگیں؟ یا اللہ آپ سے معافی مانگنی ہے۔ مانتے ہیں ہم بہت برے ہیں، ہم بڑے گندے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے توبہ کر رہے ہیں، استقامت بھی تو مانگ رہے ہیں، ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمیشہ کے لیے نیک بنا دیجئے، نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ان کا اعلی کار بننے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر نعمت کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں بہترین لباس عطا فرما، یا اللہ ہمیں بہترین مکان عطا فرما، یا اللہ ہمیں بہترین سواری عطا فرما، یا اللہ ہمیں کھانے کے لیے بہترین نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والی بیوی عطا فرما، ہمیں عافیت والی اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والا کاروبار عطا فرما، یا اللہ ہر عافیت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ جتنی دعائیں مسنون دعائیں مانگی ہیں عافیت کی، یا اللہ وہ تمام ہمیں عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما دیجئے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو۔ یا اللہ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ آپ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یا اللہ ہم اتنے برے ہیں
کہ آپ نے ناراض ہو کے اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لیا، بیت اللہ میں بھی جانے کی اجازت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در بھی بند ہو گیا۔ جیسے ماں ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے دور ہو جا مجھ سے، خبردار میرے قریب آئے۔ یا اللہ آپ نے تو اتنی ناراضگی کر لی، اپنے در کو بھی بند کر دیا۔ یا اللہ ہم اب مکہ مدینہ جانے سے بھی محروم ہیں، یا اللہ ہم یقیناً اتنے ہی برے ہیں، یا اللہ لیکن یہ محرومی ہمیشہ کے لیے نہ فرمائیے، اپنے در کو کھول دیجئے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو کھول دیجئے۔ یا اللہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے ہم غلاف پکڑ کے مانگ لیتے ہیں، معافیاں مانگ لیتے ہیں، پھر پاک صاف ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، ہماری روح کو تازگی مل جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سے یہ نعمتیں نہ چھینیے، یا اللہ ہمیں یہ نعمتیں دوبارہ عطا فرما دیجئے، حرمین شریفین کے سفر کو دوبارہ کھول دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے پاس آنے دیجئے، اپنے پاس آنے دیجئے، ملتزم سے لپٹنے دیجئے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے دیجئے، حتیم میں داخل ہو کر دعائیں مانگنے دیجئے۔ یا اللہ ہم سے اتنے ناراض نہ ہو جائیے کہ ہمیں اپنے پاس بھی نہ آنے دیجئے، اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کو دوبارہ کھول دیجئے۔ ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اکثر مساجد بند ہیں، یا اللہ آپ نے اپنے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے، یا اللہ مساجد کو کھول دیجئے، مساجد کو بحال کر دیجئے، ہمیں دوبارہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اب ہم سیدھی طرح عبادت کریں گے، پانچوں نمازوں باقاعدہ پڑھیں گے، یا اللہ ہم سے ناراض ہو کے اپنے دروازے ہم سے بند نہ کر لیں۔ یا اللہ اگر آپ نے مسجدوں کو بند کر دیا، ہم کہاں جا کے مانگیں گے، کس کے دروازے پر سر پٹکیں گے؟ یا اللہ اپنے دروازوں کو دوبارہ کھول دیجئے، مسجدوں کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دیجئے۔ یا اللہ جب سے مسجدیں بند ہیں اور رمضان بھی آ گیا، کتنی پیشانیاں تڑپ رہی ہیں کہ مسجدیں کھلے اور ہم اپنے سر کو اللہ کے گھر کے اندر سجدہ کروائیں۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنے ملک کافروں نے اجاڑ دیے، مسلمانوں کے ملک تباہ ہو گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، یا اللہ بس اپنی جناب سے انہیں ٹھکانہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ شام کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان اس وقت اپنے گھروں سے محروم ہیں، رمضان مبارک خیموں کے اندر جو ہے وہ گزار رہے ہیں، کچھ جنگلوں میں گزار رہے ہیں، کچھ ریگستانوں میں گزار رہے ہیں۔ یا اللہ پچھلے رمضان وہ اپنے گھروں کے اندر تھے، اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس سال ان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، اعمال تو ہمارے بھی بہت برے ہیں، ہم سے بھی آپ ہمارے گھروں کو نہ چھین لیجئے، ان کو بھی گھر عطا فرما دیجئے، ان کو بھی چھت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دیجئے، جو بے آسرا ہے انہیں آسرا عطا فرما دیجئے، جو بے ٹھکانہ ہے ان کو ٹھکانہ عطا فرما دیجئے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما دیجئے، جو بے لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما دیجئے، جو قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اب ان ظلم کے بادلوں کو ہٹا دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں پر کئی سال مسلسل ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ یا اللہ بے شک یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیجئے، پورے مسلمانوں کی امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے، دوبارہ مہلت دے دیجئے، دوبارہ نیکی کی توفیق دے دیجئے، دوبارہ استقامت عطا فرما دیجئے، اور پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کفار کی صفوں میں انتشار پھیلا دیجئے، یا اللہ ان کی یا اللہ فوجوں کو نیست و نابود فرما دیجئے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما دیجئے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔
اندرونی بیرونی تمام خطروں سازشوں سے اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک خیر خواہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ آج کے حکمران غریبوں کا احساس نہیں کرتے، یا اللہ ملک اور قوم کی کسی کو فکر نہیں، ہر شخص اپنی جیبیں بھرنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، حکمرانوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما جو امت کا خیر خواہ ہو، امت کی فکر کرنے والا ہو، یا اللہ دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی خیر خواہ ہو۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دیجئے، خیر والے حکمران عطا فرما دیجئے، پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو جو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ جو بھائی کاروبار کی طرف سے رزق کی طرف سے نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا عافیت والا برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جس کے دل میں جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جس کے دل میں جو حاجت ہے اس کی حاجت کو قبول فرما۔ یا اللہ آج کی رات بالخصوص پورا رمضان ہمیں بہت سارے حضرات نے مستورات نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ہماری دعاؤں میں ان سب کو حصہ عطا فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ اس کی تمام جائز حاجات کو قبول اور منظور فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ساری زندگی مسلمان کہلائے، یا اللہ مرتے وقت بھی اسلام کی نعمت کو ہم سے چھین نہ لیجئے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بے شک ہمارے پاس یہ اعمال نہیں ہے، یا اللہ ہمارا منہ نہیں ہے ہم اتنی بڑی بڑی دعائیں مانگیں، آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کا کرم مانگتے ہیں۔ یا اللہ بخشش تو گناہگار ہی مانگتے ہیں، نیکوکاروں کے پاس تو پہلے اعمال موجود ہیں، ہمارے پلے خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم وہ فقیر ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ہر طرف سے لٹے پھٹے۔ یا اللہ ہم فقیروں کو عطا فرما دیجئے۔ یہ نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گئے، آپ سے تعلق بنانے کے لیے آ گئے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے آ گئے، فقیروں کی طرح زمین پر پڑ گئے، اپنی گھر کی نعمتوں کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو والدین کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ آپ کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ یا اللہ آپ بھی نہ ملے تو دوہرا نقصان ہوگا۔ یا اللہ آپ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اپنے محبین میں اپنے عشاق میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں محبت نہیں کرنی آتی، یا اللہ ہمیں صحیح طرح عبادت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے، آپ ہمارا ہاتھ کھینچ لیجئے، آپ اپنی طرف ہمیں آگے بڑھا لیجئے، آپ ہمیں سینے سے لگا لیجئے، ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ موت کا دن ہمارے لیے خوشیوں بھرا دن بنا دیجئے، عید کا دن بنا دیجئے۔ یا اللہ نیکی کے فرشتے، جنت کے فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں۔ یا اللہ اتنا مبارک دن بنا دیجئے، قیامت کے دن کو ہمارے لیے خوشیوں بھرا دن بنا دیجئے۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب لوگ ہولناکی میں اور پریشانی میں ہوں گے تو کچھ لوگ مشک کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، آپ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دیجئے، کلمے کے اوپر موت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جب آخری سانس چل رہی ہو اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، آپ ہمیں اپنی توفیق سے اپنے فضل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اپنی انفرادی دعائیں کرتے رہیں۔